بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالرؤف عزیزی عرف فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کیوں نظر نہیں آتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دور مادی اعتبار سے بہت زیادہ عروج پر ہے۔ انسان ہر چیز کو سائنسی پیمانے پر پرکھنے لگا ہے۔ اب جس چیز تک سائنس نہیں پہنچ پاتی انسان اس کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، جیسے شیاطین، فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات، جنت، دوزخ وغیرہ۔ چونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی اس لیے سائنس ان کے وجود کو بھی نہیں مانتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہیں، وجود رکھتی ہیں، لیکن ہماری دسترس سے باہر ہیں، ہماری قوت بصارت سے باہر ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعتبار سے اس کو عالم غیب میں رکھا ہے۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر کیوں نہیں آتے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ نمبر 1، وہ لامحدود ہے اور انسان محدود ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب تمام کی تمام محدود ہیں اور اللہ تعالیٰ لامحدود ہے۔ تو جو محدود چیز ہے وہ لامحدود کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یعنی ایک پیالے میں آپ سمندر نہیں ڈال سکتے، ایک پیالے میں اتنا ہی پانی آئے گا جتنا وہ سائز رکھتا ہے، اس سے زیادہ پانی اس میں نہیں آ سکتا۔ تو جس چیز کی جتنی حد ہے وہ اس حساب سے ورکنگ کرتی ہے۔ نمبر 2، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق۔ مخلوق کبھی خالق کو دیکھ نہیں سکتی، خالق کا ادراک نہیں کر سکتی، مخلوق کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو جانچ سکتے ہیں، مثلا جس نے بلب ایجاد کیا، جس نے لائٹ ایجاد کی، جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا، مشینیں ایجاد کی، فریج ایجاد کیا وغیرہ وغیرہ، جن لوگوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پہچانتی، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ جان سکتی ہیں، کیونکہ یہ ان کی مخلوق ہے اور وہ ان کے خالق، لہذا یہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات ہمارے اندر نہیں رکھی ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا ہمیں بس وہ دیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مخلوق کو اپنے خالق کو دیکھنے کا شوق رہے تاکہ وہ اس کے لیے کوشش کرتی رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مخلوق سے نہا رکھا ہے، کیونکہ جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کا شوق اور تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا کیسے کریں گے، کیونکہ ہم تو دیکھ چکے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجسس، یہ شوق برقرار رکھنے کے لیے خود کو تمام مخلوقات سے اوجھل رکھا ہے، خاص طور پر انسان سے۔ نمبر 4، ہم لوگ مٹی سے بنے ہیں اور ہمارا درجہ نور اور آگ کے اعتبار سے بہت کم ہے، لہذا جو کم درجے کی حامل چیز ہے، جس کا درجہ کم ہے، وہ بڑے درجے والی چیز کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا درجہ زیادہ ہے، ہمارا کم ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے سورج، ہم سورج کو ہی نہیں دیکھ سکتے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت ہی نہیں دی ہمیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جنت میں جب جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرے گا اور اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی سکیں گے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کی حد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ تعالیٰ کے ما سوا کو دیکھ سکتی ہیں اور وہ بھی مکمل نہیں دیکھ سکتی، جتنی ان کی حد ہے بس اتنا ہی دیکھ سکتی ہیں۔ مثلا اگر آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھیں گے تو آپ سمندر کے ہر جز کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی تہہ میں کیا ہے، اس کے درمیان میں کیا ہے، اس کے اطراف میں کیا ہے اور کون سی چیز کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے،
کون سی مچھلی کہاں جا رہی ہے, کہاں جو ہے بھंवर بن رہا ہے, موجیں کہاں سے اٹھ رہی ہیں, ہر چیز آپ کو ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر نظر نہیں آئے گی. آپ کو اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی, ادھر ادھر جانا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, تو آپ کو مختلف چیزیں نظر آئیں گی. تو آپ کی جو بصارت ہے وہ اتنی لمیٹڈ ہے, جو موجودہ چیز ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم انہیں بھی مکمل نہیں دیکھ پاتے, تو جو چیزیں ہم سے اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں ہم ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تھی ناظرین اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنے کی وجوہات اور اس کے دلائل. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے. ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے. السلام علیکم.